میرے دل نے جیسے ایک جست لگا دی۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بے اختیار آنکھیں بھیگ گئی۔ کیا واقعی؟ انہوں نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، تم کافی دنوں سے اماں کی بات کر رہی ہو۔ میرا بھی دل ہے کہ اس بار سب کو سرپرائز کر دیں، کسی کو نہ بتائیں، بس اچانک جائیں۔ میں نے سر ہلا دیا۔ دل جیسے کسی خواب میں اڑنے لگا۔ میں نے لمحوں میں تیاری شروع کر دی۔ عید کی شاپنگ، اماں کے لیے نئی چادر، نیا سوٹ، ایک نرم کمبل، خوشبو اور ان کے پسندیدہ بادام بھی رکھے۔ بھتیجوں کے لیے کھلونے، کپڑے، چاکلیٹس، بھائی کے لیے عطر اور بھابھی کے لیے جویلری سیٹ تاکہ کوئی شکایت نہ رہے۔ سفر طویل ضرور تھا مگر دل کی خوشی نے ہر تھکن بھلا دی۔ جہاز کی لینڈنگ ہوتے ہی دل بے چین ہو گیا، جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کی گود میں دوڑ کر چھپ جانا چاہتا ہو۔ ہم سیدھے سسرال گئے، چند گھنٹے وہاں گزارے۔ پھر اگلی صبح میں نے شوہر سے کہا چلو آج اماں کے گھر چلتے ہیں۔ ہم نے گاڑی میں سب تحفے رکھے اور خاموشی سے روانہ ہو گئے۔ دل خوشی سے دھڑک رہا تھا مگر ایک انجانی سی گھبراہٹ بھی ساتھ تھی۔ جب ہم گلی کے کونے پہ پہنچے تو میں نے شوہر کو کہا تم گاڑی یہیں روکو، میں پیدل جاؤں تاکہ کوئی دیکھ نہ لے۔ میں نے دھیرے دھیرے قدم بڑھائے، تحفوں سے بھرا بیگ کندھے پر لٹکائے، دل میں ماں کی مسکراہٹ تصور لیے دروازے کے قریب پہنچی، مگر دروازہ جو ہمیشہ بند رہتا تھا آج کھلا تھا۔ مجھے عجیب سا لگا، جیسے کچھ غیر معمولی ہو رہا ہو۔ آنگن سے شور کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے اندر جھانکا تو محلے کی کچھ عورتیں صحن میں کھڑی تھی، چہرے پر حیرت کے کچھ ماتھے پر بل۔ میں نے ایک خاتون سے پوچھا کیا ہوا خالہ، سب خیریت ہے؟ تو انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا اور دھیمی آواز میں کہا تم آمنہ ہو نا بیٹا، اندر جا کے دیکھو، بہت برا حال ہے۔ میرے قدم جیسے زمین سے اکھڑ گئے۔ میں تیزی سے اندر بھاگی۔ جو منظر میں نے دیکھا میرے حواس گم کر گیا۔ اماں زمین پہ گری ہوئی تھی اور بھابھی ایک جھاڑو ان کے اوپر برسا رہی تھی۔ ان کے من سے گالیوں کی بارش ہو رہی تھی۔ بڑھیا، میں تم سے تنگ آ چکی ہوں، گرم پانی میرے بچے پر پھینک دیا، اب تمہیں میں مزہ چکھاتی ہوں۔ میری ماں چیخ رہی تھی، سسک رہی تھی۔ ان کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے، جیسے بخشش مانگ رہی ہوں، جیسے رحم کی بھیک مانگ رہی ہوں۔ میں نے چیخ ماری بھابھی بس کریں۔ وہ چونک کر رک گئی، جھاڑو ہوا میں ہی تھم گیا۔ آمنہ، اس کا چہرہ زرد ہو گیا، آنکھیں پھیل گئیں اور پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے ماں کو گلے لگایا، میرے کپڑے ان کے آنسوؤں سے بھیگے۔ اماں میں آ گئی ہوں، آپ کی آمنہ آ گئی ہے۔ انہوں نے میرا چہرہ چھوا، لرزتے ہاتھوں سے بس اتنا کہا بیٹا دیر ہو گئی۔ میرے شوہر بھی اندر آ چکے تھے۔ انہوں نے فوراً صورتحال سنبھال لی۔ محلے کی عورتیں خاموشی سے ہمیں دیکھ رہی تھی، کچھ نے آنسو پوچھے، کچھ نے آہیں بھر کر واپس جانے لگی۔ میں نے اماں کو سہارا دیا، انہیں اپنے ساتھ گاڑی تک لے گئی۔ ان کے جسم پر نیل کے نشان تھے، کچھ جگہوں پر جل جلی ہوئی لگی رہی تھی۔ میں نے شوہر سے کہا سیدھے اسپتال لے چلو۔ راستہ بھر اماں میرے ہاتھ پکڑے رہی، جیسے ڈر ہو کہ کہیں پھر سے چھوڑ نہ دوں۔ ان کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو برسوں کا ظلم بیان کر رہا تھا۔ اسپتال میں چیک اپ ہوا، ڈاکٹر نے کہا یہ زخم پرانے بھی ہیں اور کچھ حالیہ بھی، جسم میں کمزوری ہے، خون کی کمی ہے اور ذہنی دباؤ کی علامت ہے۔ میرا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ میں نے سر جھکایا اور اماں کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ اماں، اب میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی، آپ میرے ساتھ رہیں گی ہر وقت، ہر لمحہ۔ اور اس لمحے میں نے دل میں فیصلہ کر لیا تھا، یہ عید میری زندگی کی سب سے بڑی حقیقت لے آئی تھی، اور اب میں اپنی اماں کا سایہ کسی کے ظلم رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ اسپتال کے کمرے میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، صرف دل کی دھڑکن اور ڈرپ کے قطرے ٹپکنے کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ اماں سفید بستر پر لیٹی تھی، ان کی سانسیں دھیمی مگر مسلسل تھی۔ میں
ایک لمحے کے لیے ان کا ہاتھ چھوڑنے کو تیار نہ تھی۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، پھر آنکھیں بند کر لیتی، جسے یقین آ رہا ہو کہ میں ان کے سامنے ہوں۔ ایک لمحے میں اماں کی آنکھیں بھر آئی اور آہستہ سے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے سہارا دیا، ان کے لرزتے ہونٹوں سے ایک جملہ نکلا، بیٹا۔ مجھے لگا تھا میں تجھے مرنے سے پہلے نہیں دیکھ پاؤں گی۔ میں نے ان کے ماتھے کو چوما، آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا، اب آپ میرے ساتھ ہیں اور کچھ نہیں ہونے دوں گی میں۔ کمرے کی ایک دیوار پر سایہ سا پڑا ہوا تھا، شاید سورج کا جھکتا زاویہ تھا، میرے دل کی الجھن کا عکس۔ مگر اس لمحے اماں نے اپنی چادر کے پلو سے آنسو پوچھے اور آسمان کی طرف جھولی اٹھا دی۔ اللہ، آج تو نے میری فریاد سن لی، میری بیٹی کو میرے پاس بھیج دیا۔ میں نے جو ظلم سہا برداشت کیا، بس آج تو انصاف کا دروازہ کھول دے۔ میں نے ان کی لرزتی جھولی کو دیکھا، میرا دل جسے چھلنی ہو گیا۔ ان کا جسم نیل سے بھرا ہوا تھا، پر پرانے زخموں کے نشان تھے، کچھ تازہ، جن پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ ان کا ایک بازو سوجا ہوا تھا، جیسے کوئی بھاری چیز لگی ہو۔ کمر پر جلنے کا نشان دیکھ کر میرے وجود میں آگ لگ گئی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا، یہ سب کیسے ہوا؟ اماں نے نظریں چرا لی، مگر پھر جیسے صدیوں کا بوجھ ان کے دل سے اٹھنے کا وقت آ گیا۔ آمنہ بیٹا، ایک دن کی بات نہیں، تیری شادی کے بعد سے جب گھر میں میری آواز کم سنائی دینے لگی تو تیرے بعد وہ مجھے نوکرانی سے بدتر سمجھنے لگی۔ میرا دل جیسے کسی نے نچوڑ دیا ہو۔ میں تو سمجھتی تھی کہ گھر کے کام کرنا میری ذمہ داری ہے، بہو نئی آئی ہے، میں سنبھالوں گی۔ مگر جلدی وہ میرے لیے حکم چلانے لگی، کبھی چائے دیر سے دی تو برتن پھینک دیا، کبھی صفائی میں دیر ہو گئی تو گالیاں۔ میں خاموش بیٹھی سنتی رہی، آنکھیں آنسوں سے بھری، سانسیں رکی ہوئی تھی۔ پہلے تو صرف زبان کی سختی تھی، مگر جیسے جیسے سال گزرتے گئے اس کے ہاتھ بھی سخت ہوتے گئے۔ تیرے بھائی کو شکایت کرتی تو وہ کہتا، اماں صبر کریں۔ تھکی ہوئی ہوتی، اماں کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا، جیسے ہر بات کے ساتھ ایک زخم رس رہا ہو۔ پچھلے مہینے وہی گرم پانی کا واقعہ۔ اس دن میں نے صرف اپنے نہانے کے لیے پانی گرم کیا تھا، وہ بالٹی واش روم کے دروازے کے پاس رکھی تھی۔ جیسے ہی میں لے کر جانے لگی، بچے کھیلتے کھیلتے آ گئے اور ایک بھاگتے ہوئے مجھ سے ٹکرا گیا۔ بالٹی ہل گئی، کچھ چھینٹے اس کے کپڑوں پر آ گئے، وہ رونے لگا اور بس اماں کی آنکھیں بھر آئیں اور آواز بند گئی۔ بس وہ آئی اور بغیر کچھ سنے وہی بالٹی جو ابھی بھی گرم تھی میرے اوپر پھینک دی۔ میں چیخی تڑپی، مگر وہ کہتی رہی، بڑھیا میرے بچے جلائے ہیں تو نے۔ میرا دل جیسے کانپ گیا۔ میں اماں کے زخموں کو چھونے سے ڈر رہی تھی کہ کہیں ان کو تکلیف میں نہ اضافہ ہو جائے۔ محلے والوں نے شور سنا تب آ کر بچا دیا، ورنہ شاید انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے ان کے ہاتھ کو چوم لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو روکا نہیں۔ اماں، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے ہلکا سانس دیا، مگر وہ ہنسی دکھ کی انتہا تھی۔ بتاتی تو کیا ہوتا بیٹا، تجھے تکلیف ہوتی، تیرے گھر کا سکون خراب ہوتا۔ میں چاہتی تھی کہ کم از کم تو خوش رہے۔ میں نے ان کی پیشانی چوما اور دل ہی دل میں عہد کر لیا کہ اب ان کی زندگی کی ہر تکلیف کا حساب لوں گی۔ رات دیر تک میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ کیوں ہمیں وقت پر ان لوگوں کی سچائی نظر نہ آئی۔ چنانچہ ہم نے سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے۔ عید کی خوشیاں میرے لیے اب صرف ایک فرضی تھی، تہوار تھی۔ میرے لیے اصل عید اس لمحے ہوگی جب اماں کی آنکھوں میں آنسو کی جگہ سکون اور ان کے لبوں پر خوف کی جگہ دعا ہوگی۔ میں اس لمحے کا انتظار نہیں کروں گی، وہ خود لمحہ بنائیں گی۔ اسپتال سے واپس آنے کے بعد میں نے خود کو ایک نئی جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ اب معاملہ صرف جذبات کا نہیں رہا تھا، یہ میری ماں کی زندگی کا سوال بن چکا تھا۔ وہ ماں جس نے ساری زندگی میرے لیے قربانیاں دی، جس نے اپنی خواہشوں کا گلا گھونٹ کر مجھے اونچائیوں پر پہنچایا، آج وہ کسی کے رحم و کرم پر زندگی کے آخری دن گزار رہی تھی۔
2 दिन के इलाज के बाद अम्मा की हालत कुछ बेहतर हुई तो मैंने भाई को फ़ोन किया। मैं जानती थी ये बात अब सिर्फ रस्म अदा करने वाली नहीं बल्कि फ़ैसला कुन गुफ्तगू होने वाली है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, थोड़ी इकताहट, थोड़ा रमदा अज़हा। आमना कैसी है अम्मा? अब मैंने ज़ब्त करते हुए कहा, भाई अम्मा बेहतर है मगर जो कुछ हुआ है वो नाकाबिले माफ़ी है। वो फ़ौरन बोल पड़े, देखो बहन, अम्मा की आदत है बात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने की। तुम तो जानती हो छोटी छोटी बातों पर रोना, शिकायतें करना। मेरी बीवी वो तो दिन रात उनकी खिदमत करती है। मैंने दिल में उबलते गुस्से को बमुश्किल रोका। भाई, मैंने अपनी आंखों से अम्मा की हालत देखी, उनके जिस्म पर ज़ख़म, जलने के निशान, कमज़ोरी, सब कुछ। ये किसी छोटे मोटे मसले का नतीजा नहीं हो सकता। मुझे से लाताल्लुक़ हो गया। आमना, तुम जज्बाती हो रही हो। बस वो लम्हा था जब मैंने दिल में एक फ़ैसला कर लिया। भाई, अब मैं ये नहीं सुन सकती। मैं अम्मा को अपने साथ कनाडा लेकर जाऊंगी। उनकी बाकी ज़िंदगी वो हर सुकून से गुजार पाएंगी, इसकी वो हकदार हैं। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। फिर थोड़ा सा सर्द लहजा आया, तुम्हारी मर्ज़ी, जो बेहतर समझो कर लो। फ़ोन बंद करने के बाद देर तक अम्मा बिस्तर के करीब बैठी रही। उन्होंने आहिस्ता से मेरा हाथ थामा। बेटा, तू मुझे ले जा रही है ना अपने साथ? मैं वहाँ तंग नहीं पड़ूंगी। मैंने उनके मन पे बोसा दिया और कहा, अम्मा, तंग तो वो होते हैं जिनके दिल छोटे हों। आप मेरे दिल की सबसे बड़ी दुआ हो। ईद का दिन आ चुका था मगर हमारे लिए वो दिन रवायत खुशियों से हटकर एक नए सफ़र की शुरुआत था। शौहर ने सब इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए। मैंने अम्मा के लिए नया लिबास निकाला, उनके लिए नरम जूते ख़रीदे, उनका दुपट्टा जिसमें वो हमेशा नमाज़ पढ़ती थी एहतियात से सामान रखा। हम एयरपोर्ट पहुँचे तो अम्मा की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों की कैद से रिहाई मिलने वाली। वो बार बार पीछे देखती जाती, जैसे कोई आवाज़ दे रहा हो, जैसे किसी कोने में उनके ज़ख्मों की गवाही छुपी हो। मैंने उनका हाथ मजबूती से थाम लिया। अम्मा, अब पीछे कुछ नहीं, बस आगे सिर्फ मोहब्बत है। कनाडा पहुंचकर मैंने उनके लिए घर में एक अलग कमरा तैयार किया। नरम बिस्तर, गर्मी रखने वाला हीटर, उनकी पसंद की छोटी सी जाए नमाज और खिड़की के सामने एक कुर्सी जहाँ वो धूप में बैठ सकें। मैं चाहती थी कि वो हर सहूलत पाएँ जिससे वो महरूम रही थी।